شکریہ حیدری صاحب، عبدالغفور حیدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، انتہائی مشکور ہوں. اگرچہ میں بھی ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹروں میں شامل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اپنی پارٹی اور اپنے اتحادی دوستوں کی کوششوں سے میں دوبارہ منتخب ہو گیا ہوں. لیکن میں اس بات کا مجھے احساس ہے اور محسوس کر رہا ہوں کہ آج مجھے اپنے انتخاب پر اتنی خوشی نہیں ہے جتنا کہ مجھے اپنے ان دوستوں کے جانے کا اور ریٹائرڈ ہونے کا صدمہ اور غم ہے. آپ جناب چیئرمین، آپ سمیت جن دوستوں نے 6 سال مسلسل یہاں ملک کے لیے، قوم کے لیے کام کیا، بڑے اچھے تجاویز دیے اور ایک حب الوطنی کے جذبے کے تحت کام کیا، آج وہ ہمارے دوست ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ داغ مفارقت دے رہے ہیں. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، صبح سے یہ ہاؤس جس پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی تصویر بھی بزبان حال اداسی کا اظہار کر رہا ہے، افسردگی کا اظہار کر رہا ہے کہ یہاں وہ لوگ جنہوں نے 6 سال مسلسل کام کیا، آج وہ اس ہاؤس سے رخصت ہو رہے ہیں. جناب چیئرمین، ریٹائرڈ ہونے والے دوستوں کی جگہ پہ اور دوست آ رہے ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کہوں گا، مگر کہتے ہیں کہ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا حسن ہوتا ہے. تو جو ہمارے جانے والے دوست جنہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور خاص طور پہ آپ کا کردار ایک مثالی اور تاریخی رہا ہے، اور یہاں بیٹھے تمام ممبران کو آپ سے ایک محبت بھی رہی، قربت بھی رہی، اور آپ کی انہیں شفقت بھی حاصل رہی. یقیناً آپ کے جانے کا، اور یہاں تمام دوست جو 50 کے قریب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور ان میں سے 10 واپس آ رہے ہیں، ان کا بہرحال ذاتی طور پہ مجھے بھی اور اس پورے ہاؤس کو افسوس ہے اور صدمہ ہے. اور میری آپ بدقسمتی کہے کہ میرے ارد گرد قریب جو میرے دوست ہیں وہ اکثر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سید اکبر شاہ صاحب اور ساتھ میں ملک محفوظ صاحب، اور اس لائن میں آپ دیکھیں آگے پیچھے کافی سارے دوست جو کہ کم از کم میں 1 سال سے یہاں ہوں یا 8-9 مہینے سے، تو اچھا وقت ہم نے گزارا اور مل کر کام بھی کیا. بہرکیف سیاسی زندگی میں یہ حالات آتے رہتے ہیں، اور مجھے اپنے ریٹائرڈ ہونے والے دوستوں سے، خواتین و حضرات سے یہ توقع ہے، اور انشاءاللہ واپسی بھی ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اس ہاؤس سے ریٹائرڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان کے فرائض ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، اس سے بھی وہ سبکدوش ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس توقع کے ساتھ کہ وہ جائیں گے تو بھی اس ملک کے لیے، اس
قوم کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ جناب چیئرمین، آج ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، ہر شہری ان حالات سے پریشان ہے، ہر پارلیمنٹ کا ممبر ان حالات سے پریشان ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ یہ میرے خیال میں کسی اور کا کیا دھرا نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے 60 سال سے لے کر آج تک، کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک جو بھی ہمارے ملک میں ہوتا رہا، کسی نہ کسی حوالے سے ہم اس کا حصہ بنے رہے۔ اب ان حالات سے، جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح محترمہ پری گل آغا صاحبہ نے ملک کے لیے دعائیں کی، یقیناً میں بھی دعا گو ہوں۔ ملک ہے، وطن ہے تو ہم سب ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر اس ملک کو، اس وطن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر جو کچھ ہمیں اس ملک کی وجہ سے ملا ہے وہ بھی سارے کا سارا خاک میں مل سکتا ہے۔ تو بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی ہمیں مایوسی کی بجائے بڑھ چڑھ کر، آگے بڑھ کر ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان حالات کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی یہاں جماعتیں موجود ہیں اس وقت، اس ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، یہی جماعتیں ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ 18 فروری کو قوم نے ایک مینڈیٹ دیا، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اس مینڈیٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے قوم نے جو اعتماد ہم پہ کیا ہے، اس اعتماد کو لے کر ہمیں مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ مگر اس کو آپ جناب چیئرمین بدقسمتی کہیے کہ یہ یکجہتی، یہ اتفاق، یہ اتحاد، یہ قربت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ اس کا بھی ہم میں سے ہر ایک کو افسوس اور صدمہ ہے، اور جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں بھی دیکھیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، سیاسی شخصیت، کوئی بھی فرد اپنی ماضی کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر اس سے کچھ سیکھتا ہے اور پھر اس کے روشنی میں وہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا ہے، حکمت عملی تیار کرتا ہے اور جا کے ایک صحیح راستے پہ چل نکلتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے شاید ہم اپنے ماضی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کرتے تو شاید یہ حالات ہمیں درپیش نہ ہوتے۔ ہمارے ملک میں بار بار ماشاء اللہ لگا ہے، فوجی مداخلت رہی ہے، فوج نے حکومت کی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کو اگر ہم تلاش کریں گے تو شاید ان وجوہات میں ہماری کارکردگی اور ہمارا ایک جو عمل اور کردار ہے اس کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے حصہ رہا ہے۔ تو بہرکیف جو آج جو حالات ہمیں درپیش ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں سب نے مل کر ان حالات کو درست کرنے کے لیے رول ادا کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جو لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، خواتین و حضرات، ہمارے بھائی، یہ سب ان کا ایک کردار رہا 5-6 سال میں، یقیناً ان کے اس کردار کو بھی تاریخی حوالے سے سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جو آنے والے حضرات ہیں، جو آ رہے ہیں، وہ بھی احسن طریقے سے ملک کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، قومی وحدت کے لیے
اپنا کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. شکریہ جی. عبد الخالق پیرزادہ صاحب.